اکثر والدین اور بزرگ افراد یہ شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری ٹانگوں میں کھچاؤ اور چلتے چلتے بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ علامات اسپائنل اسٹینوسس کی ہوتی ہیں۔ مائی نیم از ڈاکٹر محسن، آئی ایم اے کنسلٹنٹ نیورو سرجن۔ اکثر بزرگ اور والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری ٹانگوں میں کھچاؤ اور بھاری پن رہتا ہے، خاص طور پر جب میں چلنا شروع کرتا ہوں تو میری ٹانگیں بھاری ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ علامات عام طور پر اسپائنل اسٹینوسس کی ہوتی ہیں اور اس کو نیوروجینک کلاڈیکیشن بولتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے موڑے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں اور اگر وزن زیادہ ہو تو اور بھی زیادہ مسائل ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے حرام مغز کے اوپر دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور دباؤ آنے کی وجہ سے جو نسیں ہیں وہ جیسے عرف عام میں کہتے ہیں وہ دبنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کے دبنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ٹانگوں میں کھچاؤ اور اکڑاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی چلتے ہیں چلتے چلتے ٹانگیں بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے شروع میں تو یہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر تک چل لیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک اپنی گلی تک، پھر گھر تک، اپنے کمرے تک، اور پھر بیڈ تک، پھر ان سے چلنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور اکثر دیکھا ہوگا بزرگ افراد آہستہ سے آگے جھکتے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ اس سائڈ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ جھکاؤ جو ہے اس کو اینتھروپوئڈ پوسچر بولتے ہیں یا شاپنگ کارٹ سائن بولتے ہیں۔ یہ آگے جھکنے سے بہتر محسوس کرتے ہیں، یعنی ٹانگوں کو، گھٹنوں کو تھوڑا سا چھاتی کی طرف لائیں تو یہ بہتر محسوس کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ٹانگیں سیدھی کریں یا سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں تو ان کو افراد کو مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ علامات اسپائنل اسٹینوسس کی ہوتی ہیں، اور اس کو اگر بروقت تشخیص کر لیا جائے یا اس کا ایم آر آئی یا اس کا چیک اپ کروایا جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ جو چال چلن میں تبدیلی ہے یہ بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور جھکاؤ پن جو ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے۔ صرف پرابلم کیا ہوتا ہے کہ اس پہ دھیان ہی نہیں جاتا، کیونکہ درد اتنا ہوتا نہیں ہے تو مریض بھی اس کو اتنا سمجھتا نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ معذوری کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں ضرورت ہوتی ہے کہ اپنا پوسچر مینٹین رکھیں، صبح کی دھوپ شعائیں وغیرہ، وٹامن ڈی لیول اچھے ہوں، اور اس کے علاوہ اگر یہ مسئلہ بگڑ رہا ہے تو بروقت ایم آر آئی اور اس کی تشخیص ہو، اور اس میں سرجیکلی آپریٹ کرواتے ہیں تو اس میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہوتا ہے۔ اس میں ڈسک تک نوبت نہیں آتی، یعنی پہلے سے ہی لیمنا جو ہے اس کی لیمنیکٹمی ہوتی ہے اور وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو ان علامات کو اگر والدین میں یا بزرگوں میں کسی کو ہے، یا چلتے ہوئے اکثر مسجد کے اندر، بازار کے اندر اگر اس طرح کا کسی بھی شخص کو دیکھیں تو ضرور اس کو گائیڈ کریں، تاکہ وہ معذوری سے بچ سکے، اور کسی کو سیدھی راہ کی طرف گائیڈ کر دینا یہ بھی صدقہ جاریہ میں آتا ہے۔ تو امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے، اس پیغام سے اور بہت سے افراد کو فائدہ ہوگا، اور خاص طور پہ بزرگوں کو۔ تو اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔